ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ محمد اور آل محمد کو ہر نجاست سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ اور حدیث کے ساتھ اور آیت تطہیر کے ذیل میں چند باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں گا، اور اپنی گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ عزیزان محترم، آج جب بھی کوئی بھی شیعہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ حدیث اتنی مشہور و معروف ہے کہ ہر شیعہ اس حدیث سے واقف ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس حدیث سے پہلے بھی دو حدیثیں بہت مشہور تھی۔ ایک حدیث کا نام ہے حدیث ندا، جس میں رسول خدا نے یہ کہا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو، اور جب تم میدان محشر میں دھوپ میں کھڑے رہو گے تو میں تم کو اپنے پرچم کے نیچے سایہ دوں گا۔ اس کے بعد آئی حدیث لوا، جس میں مولا کائنات نے یہ کہا کہ تم میری ولایت کا کلمہ پڑھو، اور جب تم میدان محشر میں دھوپ میں کھڑے رہو گے تو میں تم کو اپنے پرچم کے نیچے سایہ دوں گا۔ اس کے بعد آئی حدیث کے ساتھ۔ اب عزیزان محترم، نہ کسی کو حدیث ندا یاد رہی، نہ کسی کو حدیث لیوا یاد رہی، بس سب کو یاد رہی تو صرف حدیث کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امت کو سایہ دینے کی بات کرتے ہیں، جب ان کو سایہ کی ضرورت پڑتی ہے تو در سیدہ پر آتے ہیں۔ اس لیے کہ جو امت کو سایہ دینے کی بات کرتے ہیں، جب ان کو سایہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ در سیدہ پر آتے ہیں۔ اور حدیث قصہ میں ہوا کیا، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ حدیث قصہ میں جب رسول خدا نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو در سیدہ پر آئے، اور آنے کے بعد کہا یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے کہا کہ ایتینی بالکسائی یمانی، تم چادر یمانی لا کر کے مجھے دے دو۔ عزیزان محترم، یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ اگر آپ رسول خدا سے یہ سوال کریں کہ یا نبی اللہ، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو